پلیز. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری آواز کلیئرلی آ رہی ہے تو آپ لوگ تھمز اپ کر دیں. اور میں ابھی اسکرین شیئر کر رہی ہوں، جب وہ اسکرین شیئر ہو جائے تو بھی مجھے بتا دیجیے گا کہ وہ شیئر ہو گئی ہے. جی ہو بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سب لوگ کیسے ہیں، کیا چل رہے ہیں حالات؟ یہاں تو فی الحال تک ابھی تک گرمی ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا وہاں موسم جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہو. اسلام آباد میں تو سنا ہے بڑا اچھا موسم چل رہا ہے آج کل. چلیں آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ لوگوں کا اور اچھی چیزیں بتاتے ہیں. اچھی چیزیں بتائیں گے تو موسم جیسا بھی ہوگا وہ اچھا لگنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم لوگ جیسے ہی پچھلے والے ٹاپک سے کنیکٹڈ ہے، فاطمہ کے ٹاپک کے ساتھ. یعنی کہ اب آپ لوگ جو ڈریمز وغیرہ لے کر آئے ہیں وہ آپ لوگوں کو کہاں تک لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیڈرز تک آپ جاننا چاہتے ہیں، لیڈر بننا ہے آپ نے، وہ بھی آپ کے ایک ڈریم میں شامل ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جب سوئیں گے نہیں تو خواب کیسے دیکھیں گے. خواب ایکچولی وہ ہوتے ہیں جو آپ کو جگائے رکھتے ہیں، جو آپ کو سونے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، جو آپ نے ایک مائنڈ سیٹ اپنا اگر اچھا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ لوگ آئیں گے اور آپ نے جستجو ہوگی کچھ لینے کی، کچھ پانے کی، تو پھر آپ صحیح سے سو نہیں سکیں گے جب تک آپ کا ٹاسک کمپلیٹ ہو نہیں جائے گا. اور جتنے بھی لوگ اپنے پروفیشن کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، اور اگر ان کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے تو وہ اس وقت تک سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں جب تک کہ آؤٹ پٹ آ نہیں جاتا. یہ فرسٹ ٹائم میں نے اپنے ایک پروگرامنگ کے ٹیچر تھے ہمارے، ان میں یہ چیز دیکھی تھی کہ ہم لوگ ایسے جنرل بیٹھے ہوئے تھے کلاس روم میں اور ہم لوگ جنرلی بات کر رہے تھے ان سے کہ جو ہے آپ پروگرام ایک ایسا ہے، اس میں یہ کچھ ڈیولپ کریں، کوئی ایسا چیز ایک ڈیولپ کرنی ہے یا ایسی آؤٹ پٹ آنی چاہیے اس چیز کو لے کے. ٹھیک ہے، اس دن کا ہمارا 3 گھنٹے کا وہ سیشن تھا، وہ ختم ہو گیا لیکن ہم لوگ آؤٹ پٹ نہیں لا پائے تھے. اگلے دن جو ہے وہ ہم لوگوں کو لگا تھا کہ اگلے دن آئیں گے، دوبارہ اس پہ کام کریں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ آج آؤٹ پٹ جو ہے وہ جنریٹ کر لیں گے. پروگرامنگ لینگویج جس میں بہت سے لوگوں کو شاید پتا ہو کہ پروگرامنگ میں ایک لینگویج ٹائپ کی جاتی ہے اور پھر اس سے ریلیٹڈ آؤٹ پٹ باہر آتی ہے. ہوا یہ کہ ہم لوگ سب لوگ گھر پہنچے ہیں تو ہم لوگوں کو ان لوگوں کے جو ہیں وہ ای میلز آنا شروع ہو گئی. اس زمانے میں واٹس ایپ تو ہوتا نہیں تھا، ای میل ضرور ہوتا تھا اور ہوتا بھی ہاٹ میل تھا. اس پہ ہم سارے جو ہیں جتنے بھی کلاس فیلوز تھے ان کے ای میل آئے. ای میل پہ وہ انہوں نے آؤٹ پٹ بھیج بھی دی، یعنی کہ وہ کنٹینیوسلی 5 سے 6 گھنٹے اس پہ کام کرتے رہے جب تک کہ ان کو اس کا ریزلٹ مل نہیں گیا. اگلے دن پھر ہم لوگوں نے ان سے یہ بات ڈسکس کی کہ سر آپ نے وداؤٹ بریک اتنا زیادہ اس پہ کام کیا. سر کہہ رہے تھے کہ میرے دماغ میں ایک چیز آ جائے جب تک اس کا وہ حل نکل نہیں آتا، آؤٹ پٹ آ نہیں جاتی، میں سکون سے نہیں بیٹھتا. تو یہی چیز ہے کہ جو آپ کے خواب ہے نا یا آپ کے جو ڈریمز ہیں وہ آپ کو جگائے رکھتے ہیں جب تک کہ آپ اپنا جو گول ہے یا آپ کا ویژن اچیو کر نہیں لیتے. تو آج کی ہم لوگ بات کریں گے کہ لیڈر کی، اگر آپ نے لیڈر بننا ہے، اچھا لیڈر بننا ہے تو آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آپ وہی چیزیں اپنے اندر دیکھتے جائیے گا اور جو نہیں ہے ان کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اپنے اندر ان چیزوں کو لے کر آنا. تو سب سے پہلی والی بات یہاں پہ آپ دیکھیں وہ کیا آ رہی ہے آپ کے، بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو یور ڈیلی روٹین. یہ پہلے بھی اس چیز میں بات ہو چکی ہے. آپ لوگ جتنی بھی دنیا میں کامیاب لوگ دیکھیں گے وہ ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلتے ہیں، ان کے ایک کیجول ہوتا ہے، شیڈیول کہہ لیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس حساب سے وہ چلتے ہیں. وہ اس میں کوئی میجر چینج نہیں کرتے. مائنر چینجز سم ٹائم یہ بھی آ سکتی ہیں لیکن ان کے شیڈیول میں جو ہے میجر چینج کبھی نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو کہا جائے آج چھٹی کا دن ہے یا ریلیکسنگ ڈے ہے تو آج آپ لوگ جو ہیں وہ 11 بجے اٹھ جائیں یا 12 بجے اٹھ جائیں. ان کا اٹھنے کا ٹائم 5 بجے کا ہے تو وہ 5 اٹھیں گے چاہے کوئی کام ہو یا نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک روٹین سیٹ کی ہوئی ہے، ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے اس چیز کو لے کے. تو اگر آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے وہ پروڈکٹیو ہوگی، ہیلدی ہوگی، تو یہ آپ کی پوری شخصیت جو ہے اس پہ اثر انداز کرے گی اور جس سے آپ کو پازیٹیو تھنگس آئیں گی، پازیٹیو چیزیں آپ کی مائنڈ میں آئیں گی اور آپ کا کام میں دل بھی لگے گا. ٹھیک ہے، جب اٹھتے ہی لیٹ ہیں، جس کے بارے میں ہمارے بزرگ اور بڑے مائیں اور بزرگ کہتے ہیں کہ اٹھا ہی لیٹ ہے نحوست تو اس نے پہلے ہی پھیلا دی ہے، اب کیا کام ہوگا سارا دن. اور یہ واقعی فیکٹ ہے، یہ ٹرو ہے کہ جب آپ لوگ جو ہیں اس کام کو دل سے نہیں کریں گے یا روٹین کے حساب سے نہیں کر رہے، ایک دن کے لیے لے کر آ گئے تو کوئی چیز کو اتنا بادر بھی نہیں کرتا، اتنی ویلیو بھی نہیں دیتا. لیکن ایک چیز اگر روٹین کے ساتھ چل رہی ہے تو آپ کو بھی پتا ہے اور سامنے والے کو بھی پتا ہے کہ اس ٹائم ہم اس کو یہ کام نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس ٹائم یہ کہیں اور بزی ہوتا ہے. تو یہ چیز کہ اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس کو آپ نے اچھا بنانا ہے اور دل کے ساتھ کام کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد پوائنٹ جو میرے پاس آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے، کمٹ ٹو یور پراسپیکٹ نمبرز. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حساب سے ہم لوگ بات کریں، پہلا پوائنٹ تو ڈیلی روٹین والا اگر
آپ کے باقی پروفیشن کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن یہ پراسپیکٹنگ والا نمبر جو ہے یہ آپ کے ورک کے ساتھ ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. چاہے آپ کو کوئی بھی پلیٹ فارم ہے، جو بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک نمبر سیٹ کر لیا ہے کہ اتنی پراسپیکٹنگ کرنی ہے تو اسے اتنی پراسپیکٹنگ کریں. اس بات کو چھوڑ کے کہ رزلٹ کیا آئے گا، ان 15 میں سے 16 میں سے 2 جوائن کریں گے، 1 جوائن کریں گے، لیکن آپ اپنے وہ نمبر اچیو کر کے رہیں. ٹھیک ہے، اب آپ ٹیسٹ کر لیں نا، 1 ہفتہ 2 ہفتہ ٹیسٹنگ کے لیے لے لیں کہ آپ کتنی ایک دن میں پراسپیکٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اتنا مارجن رکھیں. اتنا مارجن رکھنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ لوگ کریں کہ میں اتنے سے اتنی پراسپیکٹنگ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کروں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ وہ اچیو کر پا رہے ہیں تو اس کو اپنی آپ لائف میں شامل کر لیں کہ اب میں نے ڈیلی کے 10 بندے 8 بندے 9 بندے جو ہیں وہ جو ہے میں نے کرنے ہی کرنے ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ میں نے پراسپیکٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ بہت بڑھائیں بھی نہیں اور بہت کم بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ اگر اسٹک رہیں گے، کمٹ رہیں گے تو اچھا ہوگا آپ کے لیے. کیونکہ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک رول ہے، ورلڈ وائڈ رول ہے، میں بہت ساری ایگزامپلز آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں کہ جو میں نے دیکھا تھا بہت عرصہ پہلے WHO کی جو رپورٹ تھی اس کے حساب سے ایک ڈاکٹر کو کم سے کم منیمم پیشنٹ کو مسئلہ ہو یا نہ ہو 15 سے 20 منٹ اس کے ساتھ سپینڈ کرنے ہی چاہیے. چاہے کہ پیشنٹ کے ساتھ مائنر پرابلم ہے یا میجر ایشو ہے، اسٹینڈرڈ ٹائم 15 منٹ کا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آیا ہے کچھ بھی ہے اس کو آپ نے 15 منٹ اپنے ساتھ انگیج رکھنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں تو وہی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ نے جلدی جلدی پیشنٹس دیکھنے ہوتے ہیں. 2 گھنٹے کے اندر ہمارا ٹارگیٹ 100 سے جو ہے 200 پیشنٹس دیکھنے کا ہوتا ہے. ہم لوگ 2 منٹ میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی وہاں جاؤ، کمپاؤنڈر کے پاس جاؤ، جا کے اپنی پڑیاں دوائی جو بھی ہے وہ لے لو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پراسپیکٹ کے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں کیا، جیسے اس ڈاکٹر نے اس پیشنٹ کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ نے جسٹیفائی اسی صورت میں ہو پائے گا جب آپ اس کو پورا ٹائم دیں گے. کیونکہ ڈفرنٹ آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آپ کی پراسپیکٹنگ میں آتے ہیں. کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ درمیانی ایج کے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ہاؤس وائف ہوتی ہیں. ہر ایک جو ہے وہ ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کو آتا ہے، آپ کو اسی چیز کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس پہ بھی پورا ایک لیکچر ہوگا کہ ڈفرنٹ سائیکالوجی پرسن کی ہوتی ہے. وہ آپ کو 4 سے 5 باتیں کرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گی کہ اگلا بندہ کیسا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ ہم لوگوں نے کس بندے سے کیسے ڈیل کرنا. تو اپنا جو نمبر ہے نا پراسپیکٹنگ کا، اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ٹرانسفر اسکلس ڈپلیکیٹ سکسیس. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا بات آ رہی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ جو آپ کے اسکلز ہیں وہی آپ کے ٹیم ممبرس کے ساتھ جائیں گے، آپ کی نیو جوائننگز میں جائیں گے تو ہی وہ جو ہے ڈپلیکیٹ کر سکیں گے سسٹم کو ریپلیکیٹ کر سکیں گے، لا سکیں گے آگے جا کے. ادروائز پھر کیا ہوگا کہ وہ چیز نہیں آ پائے گی جو ہم چاہ رہے ہیں. ڈپلیکیشن پہ ہم لوگ ہمیشہ بہت زور دیتے ہیں. ایون کہ جو ہمارے بہت زیادہ اچھے نیٹ ورک مارکیٹر ہیں، سب کی سب آپ پریزنٹیشن اٹھا کے دیکھیں، سب کی آپ باتیں، ویڈیوز، سب کچھ دیکھیں، وہ لوگ ڈپلیکیشن پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں تاکہ وہ نہیں چاہتے کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے ذہن میں آئے یا بہت زیادہ اس کی ہائی کریٹ ہو جائے گی تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے لگ جاتا ہے. تاکہ نارمل چیزیں چلیں، وقت کے ساتھ ساتھ چلیں، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ جوائن کرتے ہیں وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں آ جاتے ہیں کہ بس جوائننگ ہو جائیں جلدی جلدی سے، ہمارے پیسے پورے ہو جائیں یا ہمارے پاس پیسے آ جائیں، اور پھر وہ توجہ نہیں دیتے، سسٹم سے ہٹ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں. جو بھی آپ نے اسکل سیکھے ہیں، جو بھی اسکل آپ نے لرن کیے ہیں تھرو آؤٹ اس چیز میں، ٹھیک ہے، انہی کو آپ نے آگے ٹرانسفر کرنا ہے. اور یہ بہت کوئی مشکل کام ہے بھی نہیں، بہت آسان کام ہے، کیونکہ نئے آنے والے بھی آلموسٹ اسی فیز سے گزریں گے جس سے آپ گزرے ہیں. یہ تو ایک نظام ہے کہ جو بھی آتا ہے تقریباً اسی فیز سے گزر کے آگے نکلتا ہے. ہاں، کچھ لوگوں کے اندر ٹیلنٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ کمپیٹنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اس فیز کو ذرا جلدی پار کر لیتے ہیں، لیکن گزرتے سارے سٹیپ بائی سٹیپ ہر کوئی جو ہے اسی فیز سے ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ کے پاس جو چوتھا پوائنٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے بلڈ اے کمیونٹی اینڈ ریلیشن شپ. اس سے میں پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بہت دفعہ بات کر چکی ہوں. یہ بلڈ کمیونٹی اور ریلیشن شپ کیسے بنتے ہیں؟ بھروسے پہ. جب تک بھروسہ نہیں ہوگا کمیونٹی ریلیشن شپ آپ کے نہیں چل سکتے. تو کوشش کریں کہ آپ نے کمیونٹی ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے، چاہے وہ پروفیشنل ہے، چاہے وہ پرسنل لیول ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ ریلیشن شپ جو ہے آپ کس طریقے سے ڈیولپ کریں گے، کیا کریں گے، اس سارے میں اس کے بارے میں بھی جو ہے بہت لمبا سا لیکچر دیا جا سکتا ہے کہ کمیونٹی بلڈ کیسے کی جا سکتی ہے، ریلیشن شپ کیسے بلڈ کیے جا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کے ساتھ پرسپیکٹنگ ہوتی ہے، لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ہمیشہ ان کو واٹس ایپ کر کے آپ نے یہی نہیں پوچھنا کام کیا، ٹاسک اچیو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس سے حال بھی پوچھیں، سچویشن کیا چل رہی ہے، تھوڑی ادھر ادھر کی بات کر لیں، ملک پہ بات کر لیں، کرکٹ پہ بات کر لیں، دین کی کوئی بات کر لیں.
کہ नमाज़ों की कोई बात कर लें, कोई पूछ लें, इवन शायद आपको आंसर पता भी है किसी चीज़ के बारे का, फिर भी आप उनसे पूछ लें। उससे होता ये है कि अगले बंदे का भी माइंड थोड़ा फ्री होता है, वो सिचुएशन से हट के ज़रा सोचता है और फिर वो लोग काम की तरफ वापस आ जाते हैं। अगर आपने आज उसको टास्क दिया हुआ है लाइक मंडे का, फॉर एग्जाम्पल अभी फ्राइडे है, मंडे का टास्क दिया है, बीच में आपके पास हफ्ता इतवार 2 दिन है, 2 दिन आप उसे टास्क के बारे में ना पूछें, आप जनरल को एक आध सवाल कर लें, कितनी देर लगेगी, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, आप उसको व्हाट्सएप पे हाल पूछ लें या कॉल पे हाल पूछ लें, जो भी है, कोई आसपास की वैसी बात कर लें, ताकि उसको भी पता हो कि मेरे साथ रिलेशनशिप में है, कम्युनिटी में है, हम लोग जो है आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस फील होती है एक इंसान को। तो कोशिश करें कि आप जब भी इस काम में आए, जो भी आपके पास लोग आ रहे हैं, आपकी टीम आ रही है, उसको आप एक कम्युनिटी रिलेशनशिप का नाम दें। ठीक है, फिर हमारे पास जो बात आ रही है अगली वाली, वो आती है टूल्स की। टूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टूल्स के बगैर आप लर्निंग नहीं कर सकते। हम लोग हर कोई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टूल्स पे। टूल्स के बगैर जो है, टूल्स इतने हेल्पफुल होते हैं कि आपने जो गोल अगर बिना टूल के अचीव करना है 6 महीने में, 7 महीने में, वो आपका 1 महीने में अचीव हो जाता है। और आजकल तो वैसी बहुत फैसिलिटीज़ हैं, हर कोई के सबके पास ऑलमोस्ट है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा है जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है या एप्लीकेशंस नहीं है या सोशल नेटवर्किंग नहीं है, उसके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं है, सबके पास है। तो जो भी कोई आप जिस भी टीम के लीडर हैं या अपनी टीम से मशवरा करें, देखें कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको कहाँ पे अचीव हो रही है, कौन सा टूल यूज़ करके आप लोगों के पास बेटर रिजल्ट आ रहा है, आप उसको जो है वो अडॉप्ट करें। आप देखें किसके साथ आपकी टीम कंफर्टेबल है, किस टूल के साथ आपके लोग कंफर्टेबल हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। जब आप डेली बेसिस पे बैठ के काम करते हैं, आप 10 से 12 लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बात करते हैं, आपको खुद ही पता लग जाता है कि कौन सा टूल बहुत पॉपुलर चल रहा है, बहुत सी चीज़ कौन सी पॉपुलर चल रही है, किससे ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही है। बाकी आप देखना चाहें, प्रोफेशनलिज्म के तौर पे देखना चाहते हैं, तो उसका बहुत आसान सा हल है कि आप अपने सारे जो टीम मेंबर्स हैं आपस में जो टूल्स हैं उनको डिवाइड कर लें। ठीक है, और देखें कि आप उनको फॉलो करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कहाँ पर रिजल्ट ज्यादा आए। और ये बहुत शॉर्ट टर्म, 1-2 दिन का, 1 हफ्ते का नहीं है, थोड़ा लॉन्ग टर्म है, यानी कि इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कि 1 महीने में जो है एक टूल से अच्छा रिस्पॉन्स आए, दूसरे महीने में दूसरे टूल से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा। इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, 6 महीने भी शायद देने पड़ जाए, फिर आपको पता लग जाएगा कौन सा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और अगर आप जल्द करना चाहते हैं, इतना टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, तो आप अपने सीनियर से पूछें। ज़ाहिर है आपने उनको ज्वाइन किया है ना, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही ज्वाइन किया है ना, क्या अप्रोच थी उनकी। और अगर आप उनकी फैमिली थे, उन्होंने आपको फेस टू फेस अप्रोच किया, तो फिर आपको टूल सीखना है, तो आप पूछें कि आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं, या आपके सीनियर्स कौन सा टूल यूज़ करते हैं, और जो उससे ऊपर हैं वो कौन सा टूल यूज़ करते हैं। आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखें, पूछें कि कैसे जो है मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, किस तरीके से जो है मैं इसको लेके आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर जो हैं वो अपनी बुक्स जो है उनकी भी पब्लिसिटी करते हैं कि हमारी बुक्स को भी यूज़ करें, लेकिन बुक्स कोई पढ़ता नहीं है, मसला सिर्फ ये है। इसलिए वो पाकिस्तान में मेरे हिसाब से एप्लीकेबल हो नहीं रहा, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि हमारे यहाँ बुक रीडिंग की इतनी हैबिट है। जो बुक्स पढ़नी चाहिए वो ही नहीं पढ़ी जाती हैं, तो नेटवर्क मार्केट से रिलेटेड भी कोई मुझे नहीं ख्याल कि इतना बैठ के पढ़ा है इनको। होंगे चंद एक होंगे जो बहुत कामयाब होंगे, वो पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग जो है मैंने ऑब्जर्व किया है वो नहीं यूज़ करते। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब जिस चीज़ पे आप लोग कंफर्टेबल हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो उस चीज़ पे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं एग्जेजरेशन करने नहीं बैठी हुई या हवाओं में बातें करने नहीं बैठी हुई कि यहाँ भी लोग बुक पढ़ रहे हैं और बड़े कामयाब हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। रियलिस्टिक बात कर रही हूँ कि ऐसा ही है। आप लोग खुद अपना एनालिसिस करके देख लें कि आपने आज तक किसी भी कोई फ्री वाली देखें, बहुत सारी तो डॉलर्स के साथ भी हैं, बहुत सारी की प्राइस लगी हुई है। मैंने देखी है ऑनलाइन पे, बहुत सारी बुक्स होती हैं उनके ऊपर प्राइस लगी हुई होती है, लेकिन कुछ मैंने फ्री टूल बुक्स भी देखी हैं। आप लोगों में से आज तक किसने कोई नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेसफुल के बारे में कोई बुक डाउनलोड करके रखी हुई है अपने सिस्टम में या मोबाइल फोन में? और अगर रखी हुई है तो आप लोगों में से कितने लोगों ने उसको पढ़ा? ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको बैठना है, टाइम देना है, और फिर आपने वो बुक पढ़नी है। लेकिन होता क्या है कि जब आप वीडियोस में जो चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, यूट्यूब पे लगा लें, वीलॉग्स में लगा लें, उसमें ये होता है कि आप अपने बाकी काम भी साथ साथ कर सकते हैं। साथ साथ में आप लोग सुनते रहें, साथ साथ में आप अपने काम करते रहें। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, वरना बुक से बड़ा अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट या टूल है नहीं है लाइफ में। लेकिन प्रैक्टिकल बात करें आजकल के दौर के हिसाब से, तो मैंने वो कर दी है। फिर हमारे पास जो 6वां पॉइंट आ रहा है, ठीक है, सेट अ टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे। ये वही बात है
کہ آپ ٹولس میں سے لرن بھی کریں گے اور ٹولس کو آپ یوٹیلائز بھی کریں گے. کس چیز کے لیے؟ اپنے جو ہے پراسپیکٹس لانے کے لیے, جوائننگز لانے کے لیے, اور سیکھنے کے لیے بھی. دونوں کام ہوں گے یہاں پہ اب آپ کے. ٹھیک ہے, یوٹیوب جو ہے وہ بہت اچھا آپ کا لرنر آپ کو دے گا, آپ کو کیا کہتے ہیں, آپ کی ٹیچر ہے, آپ کو سکھائے گا. ٹھیک ہے, ایجوکیٹر ہے, وہ آپ کو سکھا سکتا ہے, آپ سیکھ سکتے ہیں وہاں سے. بہت اچھی اچھی چیزیں وہاں پہ آتی ہیں, آپ اس سے سیکھیں. وہ نہیں ہے تو اپنے کسی سینئر لیڈر سے سیکھیں کہ وہ آپ کو کیا سکھانا چاہ رہا ہے. اس کے ساتھ آپ 15-20 منٹ بیٹھیں, اسے پوچھیں, ٹپس پوچھیں, باتیں پوچھیں. یہ سب کام آپ کر سکتے ہیں. روز کچھ نہ کچھ سیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہی ہو, وہ آپ کی پرسنل گروتھ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے ڈیلی شیڈیول کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کے اندر کنسسٹنسی لانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ سیکھیں, کیونکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہی ہیں. 7th پوائنٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ گیٹ بیٹر ایٹ اسپیکنگ اینڈ پریزنٹیشن. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور میں نے پہلے بھی یہ بات جو تھی وہ ڈسکس کی تھی کہ بہت عرصے سے بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے میں نام یہاں پہ دیکھتی رہتی ہوں اپنی اسکرین پہ, وہ کافی عرصے سے مجھے سن رہے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے اندر ابیلٹی لے کر آئیں بولنے کی, اس سے کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ضرور آئیں, بولیں, کچھ سیکھیں. آپ خود انیشیٹ بھی لے سکتے ہیں, اپنے ٹیم لیڈر سے کہیں کہ میں بھی پریزنٹیشن کرنا چاہتا ہوں یا پریزنٹ کرنا چاہتی ہوں, کسی دن کا سیشن میں بھی کنڈکٹ کرنا چاہتی ہوں, آپ مجھے ٹاپک بتائیں, میں اس پہ کچھ بولنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, وہ میسج جو ہے وہ ہمارے سینئرز تک آ جائے گا. ہم لوگ آپ کو اپرچونٹی دے سکتے ہیں اس چیز کی, تاکہ آپ کو اندر بولنے کا کانفیڈنس ڈیولپ آئے. جب وہ ڈیولپ ہو جائے گا آپ کے اندر, تو پھر کیا ہوگا کہ جب آپ پرسپیکٹنگ کریں گے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا, بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوگا آپ کو, کیونکہ آپ کا ایک کانفیڈنس جو ہے آپ کے اندر آ چکا ہوگا, اور آپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے اپنی بات کو دوسرے کو سمجھا سکیں گے, اس کے سامنے بول سکیں گے. ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے اندر سے دکھانی ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو سیکھیں. پریزنٹیشن کا مطلب صرف بولنا ہی نہیں ہے, جو آپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا ڈسپلے کیا وہ بھی آپ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے, کہ آپ نے کیا لکھ کے لگا کے رکھا ہے, کیونکہ لوگ پڑھیں گے تو اس سے سیکھیں گے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اسپیکنگ اور پریزنٹیشن دونوں ساتھ ساتھ میں چل رہی ہیں. اس میں رائٹنگ بھی آ جاتی ہے آپ کی, آپ کا اسٹیٹس بھی آ جاتا ہے, آپ کی ڈسکرپشن آ سکتی ہے آپ کی پروفائل کے نیچے. پھر بات آتی ہے 8ویں پوائنٹ کی, اس میں کیا ہے؟ بی این ایکشن ٹیکر. ٹھیک ہے, آپ کو ایکشن لینا ہی پڑے گا. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انتظار میں ہی رہتے ہیں, ان کو ہم لوگ پش کرتے ہیں کہ پلیز کریں, پلیز یہ چیز ایسے کریں ایسے کریں, لیکن وہ اس کی طرف نہیں آتے. اور جب کرنے کا جب کچھ اور لوگ کر چکے ہوتے ہیں, پھر اس کو اچیو کر چکے ہوتے ہیں, پھر تب ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے بھی اسٹیپ لے لینا چاہیے تھا, یا مجھے بھی یہ ایکشن لے لینا چاہیے تھا. اگر میں ایسا کر لیتا تو آج میں بھی اسی اسٹیج پہ ہوتا جس پہ آج دوسرا بندہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز بھی ہے کہ لائف میں جو ہے آپ نے ایکشن لینا ہی پڑے گا آپ کو. اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ تو وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے, کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, آگے جا ہی نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سمپل سا پوائنٹ تھا کہ اپنی لائف میں ہیبٹ بنائیں ایکشن لینے کی. اچھا, جو 9th پوائنٹ ہے آپ کا وہ تھوڑا سا لمبا ہے, اس میں 2-3 طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے, کہ آپ نے جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہیں تھوڑے سے ہائی سیٹ کرنے ہیں. اگر آپ نے لیڈر بننا ہے, پراپرلی پروفیشنلزم میں آنا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے, تو آپ کے اندر کچھ اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے. آپ کو ایتھیکلی بہت اچھا ہونا چاہیے, آپ کی موریلٹی بہت اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کسی کی بات کسی کو نہیں کرنی ہے, سکھانے میں اچھے طریقے سے چلنا ہے. کوئی بات چھپانے والی ہے آپ کو چھپانی ہے, جو ڈسپلے کرنے والی ہے آپ کو کرنی ہے. ٹھیک ہے, ایتھکس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے آپ کے ٹیمز کے ساتھ, ٹیم لیڈرز کے ساتھ, اور آپ کے جو نیچے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ, جو آپ کے ساتھ جوائننگ جنہوں نے کیا ان لوگوں کے ساتھ. یہ سب ایتھکس میں آتی ہیں ساری کی ساری چیزیں. پھر آتا ہے پروفیشنلزم از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ اوور ہیئر. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ جو ہیں آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے آپس میں بے شک 1000 کانفلکٹ ہوں گے فیملی میں یا ویسے, لیکن جب پروفیشنلزم کی بات آتی ہے وہ سب ایک ساتھ ہوتے ہیں, ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ ٹیم لے لیں, ایک ٹیم کو آپ لے لیں, اگر آپ کوئی بھی کرکٹ ٹیم لے لیں, فٹ بال ٹیم لے لیں, ان کے اندر بے شک ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ پویلین کے اندر ان کے اندر ہزاروں کانفلکٹس ہوں, آپس میں پرسنل بھی ہو سکتے ہیں ویسے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جب وہ ٹیم گراؤنڈ پہ آئے گی اور اگر وہ اچھا پرفارم نہیں کرے گی, ایز اے پروفیشنلزم نہیں شو کرے گی, تو وہ ٹیم جو ہے وہ دوسری ٹیم سے ڈیفینیٹلی ہار جائے گی. اور اس کا افیکٹ صرف ٹیم پہ ہی نہیں ہوتا, اور بہت سارے لوگوں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی چیز یہاں پہ آتی ہے کہ وہاں پہ جب آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے سارے کانفلکٹس بلا کے کام کرنا ہے, کیونکہ آپ کا ٹارگٹ, آپ کا گول ایک ہے, سیم ہے, ون.
اسی طرح آپ نے اپنے اسٹینڈرڈس کو ہائی رکھنا ہے پروفیشنلزم کے حساب سے. ٹارگیٹ آپ کا سیم ہے, چاہے وہ آپ کی اپر ٹیم ہے, چاہے لوور ہے, چاہے آپ بیچ میں ہے, جہاں بھی ہے سب کے سب آپ نے پروفیشنلزم شو کرنا ہی کرنا. ٹھیک ہے. پھر آتی ہے پرفارمنس. سب سے زیادہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ڈفرنٹ کرائٹیریا پرفارمنس کے کیوں سیٹ کیے گئے ہیں, کیوں کہا جاتا ہے کہ اے پلس جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, اے جو ہے وہ آپ کے اچھے گڈ ایکسیلنٹ میں آتے ہیں, پھر بی پلس آتے ہیں, وہ مڈل میں آتے ہیں. یہ سب کیوں ہے, یہ سارے گریڈز کیوں کیے گئے؟ پرفارمنس کی بیس پہ کیے گئے نا, کہ آپ نے کیسا پرفارم کیا ہے اسی کی بیس پہ گریڈنگ ہوتی ہے. یہی چیز ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی رہے گی تو آپ بہت جلدی گرو کریں گے, بہت جلدی آگے جائیں گے اور لیڈر بن جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہیں آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ کم ہے, آگے پش ہی نہیں ہو رہی ہے, یا رکی ہوئی ایک جگہ پہ, یا دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہے, تو پھر آپ کا اسٹینڈرڈ تو نیچے آ گیا نا. کامن سینس کی بات ہے. پھر ہے کریکٹر. یہ ایک آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک چیز ہے کہ آپ خود کیسے ہیں, آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے, آپ اس کو پالش کریں. آپ کے اندر لیڈرز والی خوبیاں, لیڈر والا جو سٹائل ہے وہ نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ ہر جگہ جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کا سٹائل سب جگہ دکھ جاتا ہے, چاہے وہ بات کرے, چاہے وہ ڈریسنگ کرے, چاہے وہ پوسٹ لگائے, چاہے وہ کمنٹ کرے, چاہے وہ کسی کو جواب دے, پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. ایک لیڈرز کی طرح بات کر رہا ہے, ایک جسے یوں کہہ لیں کہ آپ ایک ایسا بندہ کام کر رہا ہے, اس کے اندر کریکٹر ایسا ہے اس کا کہ بہت امپریسو پرسنالٹی ہے اس کی. اور لیڈرز کی جو پرسنالٹی ہے وہ امپریسو ہونی ہی چاہیے. تو آپ اپنے اندر وہ ساری کوالٹیز جو ہیں ان کو لے کر آئیں جو کہ آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں ہیلپ کرتی ہیں. دوسرا جو پارٹ ہے اسی کا 9th کا, وہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے, ہائی ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں. ٹھیک ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ نے ایکسپیکٹ کرنی ہے ہائی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں آپ کی. ٹھیک ہے. کہ لوگوں کے ساتھ آپ نے امید باندھنی ہے. اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کو جو اپنے لوگوں سے کام لینا آنا چاہیے. آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھئی مجھے تم سے یہ امید ہے, مجھے تم سے یہ امید ہے, اور مجھے تم سے یہ امید ہے. اگر آپ وہ کرائٹیریا سیٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا ریزلٹ نہیں آ پائے گا. ٹھیک ہے. بڑا سوچیں اور پھر بڑے کی ہی ڈیمانڈ کریں اپنی ٹیم ممبر سے جو بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں, کیونکہ آپ لیڈر ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک نارمل چیز ہے, اس چیز میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ڈیوائڈ کریں. آپ جب تک ان کو ہائی اسٹینڈرڈ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے مڈل اسٹینڈرڈ کے اوپر بھی پورا نہیں آئیں گے. کیونکہ آپ نے کوئی کرائٹیریا سیٹ ہی نہیں کیا ہوا. جب آپ نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہی نہیں کیا ہوا تو ہم کیسے جج کریں گے کہ کون اچھا کام کر رہا ہے, کون برا کام کر رہا ہے, کوئی صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لیولز اسی لیے ہوتے ہیں اسٹینڈرڈس کے, اسی لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ ہم لوگ چیک کر سکیں کہ ہماری پرفارمنس اور گروتھ کیسے آگے بڑھے گی. تو اپنے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو بھی بڑھا کے رکھیں. لیڈر جو نیو جوائننگز ہوتی ہیں ان کو اپنی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ نہیں بنانی ہے, ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بنانی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی فاطمہ نے بتایا تھا کہ آپ نے ایک دن میں 1 لاکھ کا ٹارگیٹ نہیں سیٹ کر لینا, شروع میں اپنا ٹارگیٹ چھوٹا رکھیں, 5,000 کا رکھیں. وہی چیز ہے کہ جب آپ اس میں ہیں تو آپ نے چھوٹا رکھنا ہے. لیکن اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں یا آپ کے اندر بہت اچھی ٹیم آ چکی ہے تو پھر آپ کو ایکسپیکٹیشنز اپنی بنانی پڑیں گی. 10th پوائنٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے, وائی ڈوئنگ اینی تھنگ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیم ٹو ڈپلیکیٹ. کچھ بھی ایسا مت کریں جو کہ آپ اپنی ٹیم سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. اگر آپ کی ٹیم نے آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا, سن لیا, یا اس کو پتا چل گیا تو وہ ایگزیکٹلی اسی چیز کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. سرکمسٹانسز جو بھی ہوں اس ٹائم پہ, لیکن اگر وہ آپ کی ٹیم ممبرز میں سے کسی کو اس چیز کی بھنک پڑ گئی تو وہ آپ کو کاپی کریں گے ہی کریں گے, کیونکہ ٹیم وہی کرتی ہے, ٹھیک ہے, جو وہ کرتے ہوئے دیکھتی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیسے کام کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں. یہ ایک بہت زیادہ نارمل پوائنٹ ہے, لیکن تھوڑا ٹائم ٹیکنگ سے مراد یہ کہ تھنکنگ ہے, تھنکنگ پوائنٹ ہے یہ. آپ لوگوں کا اس پہ کچھ سوچنا ہے, تھوڑا ٹائم دیں اس والے پوائنٹ پہ. آپ اس کا مطلب کیا ہے, وائی ڈوئنگ اینی تھنگ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیم ٹو ڈپلیکیٹ. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی سچویشن میں پھنس کے وہ اسٹیپ لیا ہے یا کچھ ایسا کر کے ٹائم لیا ہے, لیکن آپ اپنی ٹیم سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے پھر بعد میں, کیونکہ وہ لوگ اگر یہ کام کر دیں گے تو پھر ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوگا, دوسرے سے تیسرے میں ٹرانسفر ہوگا. وہ کہے گا پہلے انہوں نے کیا تھا, ان کو اچھا ملا, پھر میں نے بھی کر دیا, اس لیے اب یہ ہو گیا. پھر چوتھا, 5واں, 6واں سارے کرنا شروع کریں گے, لیکن سب کے لیے وہ چیز اپلیکیبل نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر آپ نے کسی کی فار ایگزامپل جوائننگ لگا دی ہے فری میں, وداؤٹ اس کے پیسے ویسے لیے آپ نے لگا دی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ کام صحیح کر رہا ہے, اس نے پیسے آپ کو ریٹرن بھی کر دیے, سب کچھ ہو گیا. اب یہی مثال کسی دوسرے بندے کو پتا چل گئی ہے تو وہ بھی فری میں جوائننگ کرا دے گا اپنے پیسے لگا کے, لیکن اب وہ بیٹھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. کیوں؟ نہ تو وہ بندہ کام کر رہا ہے, نہ وہ آپ کے پیسے دے رہا ہے.
آپ اس کی جوائننگ بھی لگائی, ایک تو آپ کی جگہ بھی بلاک ہو گئی, اس کے نیچے اب اور لوگ لگیں گے ہی نہیں. کیوں نہیں لگیں گے؟ کیونکہ وہ آلریڈی اس جگہ کو بلاک کر کے بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ پرابلمس پھر آئیں گی لائف میں. یہ ایک میں نے کامن ایگزامپل اس لیے دی کیونکہ ہم لوگ یہ پرابلم فیس کر چکے ہیں. یہ ریئل لائف میں ہمارے ساتھ یہ ایگزامپل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم لوگ جو ہے دیکھا دیکھی ایسا کریں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے اس چیز کا. تو بہتر ہے کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کریں, چاہے کوئی بھی سرکمسٹینسز ہوں, کہ جو کہ آپ کو لانگ ٹرم میں جا کے پریشانی کا باعث بنے. 11واں پوائنٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے لائف سٹائل کو بھی آپ نے چینج کرنا. ٹھیک ہے, آپ کی اگر آپ لوگ سکسیسفل ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور ایک نیٹ ورک لیڈر ہیں, تو آپ کے اندر وہ چیز نظر بھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں ود دا پیسیج آف ٹائم. اپنے آپ کو جو ہے وہ اپ گریڈ کریں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے نیٹ ورک سسٹم جوائن کیا تھا آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا, موبائل پہ کام کرتے تھے یا کسی اور طریقے سے اپروچ کرتے تھے لوگوں کو, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹیم کو, آپ کی اپ لائن کو, آپ کی ڈاؤن لائن کو, سب کو نظر آنا چاہیے کہ اس نے اپ گریڈ کیا, تاکہ آپ کے جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ واقعی ہی کام کرتا ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ریزلٹس آتے ہیں, آہستہ آہستہ آپ گروتھ کرتے ہیں اس کے اندر, لیکن لازمی وہ نظر آنا چاہیے کیونکہ لوگ یہ چیز دیکھتے ہی ہیں. آپ کی ظاہری اپیرنس بھی دیکھتے ہیں, آپ کا لائف سٹائل بھی دیکھتے ہیں. لائف سٹائل جو ہے وہ بہت کچھ بولتا ہے. آپ کا لائف سٹائل جیسا بھی ہے وہ بہت کچھ بتاتا ہے آپ کے بارے میں. تو اسی طرح جب آپ کے اندر گروتھ ہو رہی ہے, آپ آگے نکل رہے ہیں, آپ لیڈر بن گئے ہیں, تو اس کو آپ کی پرسنالٹی کے اندر, آپ کے لائف سٹائل کے اندر, آپ کی چیزوں کے ارد گرد جو بھی ہیں ان سب میں بھی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آج کی ویڈیو جس سے جہاں سے میں نے یہ ٹاپک لیا, جہاں سے میں نے سیکھا آج کا ٹاپک, اس میں وہ گاڑی کی بات کر رہے تھے کہ پہلے آپ کے پاس چھوٹی گاڑی تھی, لیکن آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں سکسیسفل ہوئے, آپ نے کچھ سیکھا, آپ نے لرن کیا, آپ نے ارن کیا, تو آپ بڑی گاڑی لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اس بات کو لے کے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے اور اس کا بھی ایک لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے, آپ کو خود ہی نظر آ جاتا ہے. جو آج کل کہتے ہیں نا ورڈ یوز کرتی ہے ہماری جنزی, اورا ہی لگ ہے. تو وہ جو آپ کا اورا ہے نا, وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بھی دکھنا چاہیے. ایک لیڈر کا اورا دکھنا چاہیے, پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ایک لیڈر ہے اور سکسیسفل لیڈر ہے. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو ہے ہمارا آج کا, کنورٹ ویژن انٹو ریالٹی. مطلب وہی بات ہے, ویژن کو آپ خواب بھی کہہ لیں یا اپنا جو بھی آپ نے اچیو کرنا ہے ٹارگٹ وہ بھی کہہ لیں, اس کو آپ ریالٹی میں بدلیں. صرف وہ ہواؤں میں ہی باتیں نہ رہ جائیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا خالی پلاؤ بیٹھ کے بس بنانا آتا ہے, کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. تو وہ جو آپ نے بنایا ہے نا خالی پلاؤ, ٹھیک ہے, وہ خود ہی کھا لیں, اس سے پیٹ کسی کا بھی نہیں بھرے گا, آپ کا بھی نہیں بھرے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریالٹی میں بھی نظر آنا چاہیے کہ ہاں بھئی یہ چیز ہوئی ہے, ایسا نظر آ رہا ہے. ٹائم ٹیکنگ ہے, ٹائم کنزیومنگ بے شک ہوگا, لیکن اس کو آپ ریالٹی تک لے کر آئیں. جتنی بھی پھر آپ کو ہارڈ شپس آئیں گی, جتنی بھی آپ اسٹرگل کرو گے اس کے لیے, جو آپ سیکھو گے, جو بھی آپ کے کونز اور یو کین سے کہ پرو آئیں گے, وہ سارے کے سارے آپ پھر ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے ڈاؤن لائن کے ساتھ, اپنے اگلے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ساتھ, اگلی جنریشن کے ساتھ. تو وہ آپ کو پتہ لگے گا میرا بھی ایک ویژن تھا, لیکن اب وہ ریالٹی میں بدل چکا ہے, اب تو میرا ویژن ایک اور ہو گیا. اگر آپ جتنے بھی دن کے 13-14 سال کے مارکیٹنگ نیٹ ورک میں ایکسپیرینس ہے, یا ان کو یہ ٹائم ہو گیا ہے یہاں پہ کام کرتے ہوئے, ان کو جا کے آپ دیکھیں. ایک چھوٹے سے ویژن کے ساتھ انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہوتا ہے, لیکن وہ ریالٹی میں لے کر آتے ہیں. پھر ایک بڑا ویژن آتا ہے ان کا, اور اب تو ان کے ویژن بہت ہی زیادہ براڈ ہو چکے ہیں, اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو سن کے لگتا ہے کہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ پاسبل کریں گے اس چیز کو, کیونکہ شروع میں یہی ہوتا ہے, سب کو امپاسبل ہی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جب کوئی اس کو اچیو کر لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ پاسبل تھا, مطلب یہ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگوں کا پہلے ہی مائنڈ سیٹ میں چیز آ جاتی ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, یا ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم لوگ اسٹرگل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, ہارڈ ورک کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, کام ہی نہیں کرتے اس کے لیے. کسی نے گزرتے ہوئے کہہ دیا یہ تو نہیں ہو پائے گا, آپ پہلے اس سے پوچھو کہ تم نے ٹرائی کیا, تم نے لائف میں اس کو ایکسپیریمنٹ کیا, اس سے پہلے اگر تم نے اس کو کتنی بار تم نے ٹرائی کیا ہے, کہ کتنی بار تم اس کو چیک کر چکے ہو. یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی, ایسے بول کے چلے جاتے ہیں یہ ہو ہی نہیں پائے گا, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو ریالٹی میں بدلنے کی بجائے اپنا ویژن جو خالی پلاؤ بھی بن رہا ہوتا ہے نا, اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو 4-5 لوگوں نے کہہ دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹرائی تو کریں, ایٹ لیسٹ کوشش تو کریں. ٹھیک ہے, اور اب تو آپ لوگوں کو ویژن اپنا سیٹ کرنا بھی نہیں ہے, ویژن آلریڈی آپ کے سینئر جو ہیں, جو لیڈرز ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں, اور آپ نے اپنے لیڈر کا ویژن دیکھا, وہی ویژن آپ اپنا بنا لیں, ہلکا سا موڈیفائی کر لیں, نہیں بھی کرنا تو اسی کو لے کے آگے چلے جائیں, کیونکہ آپ نے بھی تو اسٹیج پہ پہنچنا ہے نا. اگر وہی ویژن لے کے آپ اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں گے تو اس میں کیا غلط کیا ہے, کچھ غلط نہیں ہے.
تو یہی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنے اپنے ویژن کو آپ نے ریالٹی میں لے کے آنا ہے. بیچ میں ہی کام نہیں چھوڑ دینا ہے لوگوں کی باتیں سن کے. یہ نارملی بات ہوتی ہے, بہت اچھے طریقے سے اسموتھلی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, بہت اچھے طریقے سے کام چل رہا ہوتا ہے, کسی 3-4 نیگیٹو لوگوں نے باتیں کر دی, کئی دن وہ کام وہیں پہ رکا رہتا ہے, آپ کا دل ہی چاٹ ہو جاتا ہے. پھر کوئی پازیٹیو لوگ آتے ہیں, 6-7 لوگ آتے ہیں, پازیٹیو باتیں کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں, آپ لوگ پھر موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, پھر کام کرنے لگ جاتے ہیں اس چیز کو لے کے. تو کوشش کریں گے, آپ کرتے رہیں گے تو ریالٹی ہو ہی جائے گا. لاسٹ پوائنٹ جو ہے آج کا, ٹھیک ہے, وہ آپ نے کیا کرنا ہے, کریٹ اے اسٹیپ بائی اسٹیپ سسٹم فار یور ٹیم ٹو ورک. وہی کہ برڈن نہیں ڈالنا اپنی ٹیم پہ. آپ نے ایک ہی دفعہ میں آپ نے نہیں کہہ دینا کہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں, کوئی بھی چیز جب اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھائی جاتی ہے تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے, بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ سیکھتے ہیں اس چیز کو. کامران خان, اگر آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو آپ لیو کر دیں سیشن. آپ کو کسی نے باندھ کے نہیں بٹھایا ہوا یہاں پہ, یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے آتی ہوں گی, ٹھیک ہے, اس لیے آپ لیو کر دیں سیشن کو. ہم لوگ جو ہے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, یہ چیزیں سیکھ کر آتے ہیں, یہاں پہ سلائڈز بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے, نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں, تو پلیز کائنڈلی آپ یہاں سے چلے جائیں, ٹھیک ہے. اب اس میں ہم لوگ کیا بات کر رہے تھے, اسٹیپ بائی اسٹیپ کی میں بات سمجھانا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو, کیونکہ ہم لوگوں کے پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے جلد بازی کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بہت جلدی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم لوگ کام ہے ایک دم سے چھلانگ لگا لیں 10ویں 12ویں سیڑھی پہ. ایسا نہیں ہوگا. جب تک آپ لوگ پہلی سیڑھی پہ اسٹیپ نہیں رکھیں گے, آپ آگے کیسے جائیں گے؟ تو اپنی ٹیم کو بھی حوصلے کے ساتھ, جسے کہتے ہیں صبر کے ساتھ, آہستہ آہستہ آگے لے کے چلیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جیسے ہی موو کریں گے, آپ لوگ بہت آگے چلے جائیں گے. ایک دم سے جو ہے کوئی آپ سے آپ لوگوں کی اگلی بات پوچھتا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ پہلے یہ سارا کچھ کرنا ضروری ہے, پھر ہی ہم اگلے اسٹیپ پہ, لاسٹ اسٹیپ پہ جا پائیں گے. اگر کوئی آپ بیچ میں سے کام سٹارٹ کر دیں گے, پہلے والا آپ نے کام کیا ہوا ہی نہیں ہوا, تو آپ آؤٹ پٹ تو نہیں لے پائیں گے نا, ریزلٹس تو نہیں آ پائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو 13 اسٹیپ تھا آپ کے پاس جو تھا, یہ یہی تھا کہ اب جب لیڈر ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی چیزوں کو سمجھاتا ہے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی لے کے چلتا ہے, ٹھیک ہے. سمپل سا بہت ایزی سی چیز ہے, اس میں کوئی کمپلیکیشن والی بات ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں تھینک یو ویری مچ فار دا لسننگ, فار دوز ہو اپریشیٹنگ, تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر, سی یو ان شاء اللہ نیکسٹ فرائیڈے. جی بہت شکریہ سسٹر پروفیسر سمیرہ وقال, آپ سعودیہ سے ہمیں ٹائم دیتی ہیں ہر ہفتے, اور کیا کہتے ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہم سیشن کرتے ہیں ہر فرائیڈے کو, تو یہ کسی ایک کمپنی کا نہیں ہوتا ہے, میں بار بار کہتا ہوں, نہ کسی پلیٹ فارم کا نہ کمپنی کا. اس میں جو بھی جینین نیٹ ورکرز ہیں وہ یہاں آتے سیکھ سکتے ہیں. جینین کی بھی میں آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ کیا تو وہ پروڈکٹ بیس کمپنی کا ہو یا ڈی سینٹرلائز پلیٹ فارم کا ہو. باقی یہ ٹریڈنگ شیڈنگ یہ انہیں ہم جینین نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے. تو ان ہوتا یہ ہے کہ کوئی پروڈکٹ بیس کمپنی میں ہے یا ڈی سینٹرلائز پلیٹ فارموں میں ہے, تو وہاں اسکل بہت سکھائی جاتی ہے. ہر کوئی سکھاتا ہے اپنے حساب سے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کیسے کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں کانسیپچل کام, ہم کانسیپٹس کلیئر کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عام طور پہ مختلف ٹیموں میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کسی کو تیار کرتے ہیں نیٹ ورکنگ, اور کچھ عرصے بعد اسے کام بھی سکھا دیتے ہیں نا, اسے سارے پلیٹ فارم یوز کرنے آتے ہیں, سب کچھ آتے ہیں, لیکن کچھ عرصے بعد وہ ایک پونزی اسکیم میں چلا جاتا ہے, نان ورکنگ پلیٹ فارم میں چلا جاتا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا ٹریجر این ایف ٹی, میجک این ایف ٹی, ڈسٹ بن آئٹم جو ہوتے ہیں, اس میں چلا جاتا ہے, اپنا نام خراب کرتا ہے, پیسہ خراب کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ کیوں گیا, مطلب ایک آدمی کے ہاتھ میں منرل واٹر ہے تو وہ کیچڑ کی طرف کیوں گیا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اچھے اور برے کی نہیں تمیز ہوتی ہے, وہ صرف ارننگ کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے. وہاں بظاہر لگتا ہے کہ جلدی ہو جائے گی, زیادہ ہو جائے گی, تو وہ وہاں بھاگ جاتا ہے. ہماری ٹیم جو ہے الحمدللہ 1% بھی کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ہمارا بندہ ٹریجر این ایف ٹی وغیرہ میں گیا ہو. اس کی وجہ یہ ہم نے حلال حرام سمجھایا لوگوں کو, ہم نے ایتھکس سکھائی ہیں لوگوں کو,
تو اچھا یہ بہرحال کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھیوری ہے، تو دیکھیں تھیوری پڑھنے والے ہی یہ جو سمیرا وقار ہیں، یہ پی ایچ ڈی انشاءاللہ کریں گی کی اسٹوڈنٹ ہیں، مطلب یہ بہت زیادہ اپنی دماغ کی دہی بناتے ہیں جب جا کے ایک پروفیسر بنتے ہیں. اور اگر وہ چیزیں نہیں پڑھیں تو یہ سمپل ایک بی کام بی اے پاس لوگ ہوں گے. تو تھیوری تو پڑھنی پڑے گی اگر آپ کو عروج پہ جانا ہے. کل میری ایک پروڈکٹ بیس کی ہیں، میری سسٹر کی طرح ہیں، ان سے میری بات ہوئی تھی، تھوڑا سا ان کا میرے سے مختلف ہے اسٹائل. تو انہوں نے بولا کہ مجھے آپ کا کام سمجھ میں نہیں آتا یہ وہ. تو میں نے بولا ٹھیک ہے، آپ کا اپنا طریقہ، میرا تو تھوڑی زیادہ ہوئی. تو میں نے بولا دیکھیں آپ کی کمپنی پاکستان میں 14-15 سال سے ہے، مشہور کمپنی ہے. اس کی جو ٹاپ اچیور ہے نا، میں نے نام بھی ان سے لیا، آپ سے نہیں لوں گا. تو میں نے بولا وہ 4 سال سے ٹاپ اچیور ہے اس کمپنی کی پاکستان میں. میں نے بولا اس کا جو چیک آتا ہے نا، اس سے زیادہ میرا ایک چھوٹا سا سائڈ ہے وہاں سے آتا ہے. میں 3-4 چیزیں کر رہا ہوں. میرا ایک جو سائڈ ہے نا جس پہ میں بہت زیادہ نیٹ ورکنگ بھی نہیں کرتا، میں نے بولا ان سے زیادہ انکم میری اس پہ ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ہم عقل سے کام کرتے ہیں، ہم گدھوں کی طرح کام نہیں کرتے. تو ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کتنا کام کرنا ہے. اور آج کل کا جو مسئلہ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ پچھلے 7-8 سال سے جب سے آن لائن ورکنگ زیادہ شروع ہوئی ہے، تو ایک نیا طبقہ پیدا ہوا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں، جس کو کہا جاتا ہے ڈیجیٹل نیٹ ورک مارکیٹر. مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ آن لائن کام کریں یا آف لائن کام کریں، اٹس اپ ٹو یو. اچھا نیٹ ورکر دونوں پہ کام کرتا ہے، یعنی وہ آن لائن بھی کرتا ہے، آف لائن بھی کرتا ہے. تو مجھے اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ آن لائن کرتے ہیں یا آف لائن کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے روح ہیں، یعنی بیس ہیں. وہ بیس کیا ہیں چیزیں؟ نمبر 1 یہ کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ڈپلیکیشن کا نام ہے. ٹھیک ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ نہ پروڈکٹ بیچنے کا کام ہے، نہ بندے جوڑنے کا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک پروسیس ہے. جو پروڈکٹ بیس کمپنی میں کرتا ہے وہ پروڈکٹ کے یوزر بناتا ہے. اور ہر نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جوائننگز کروائی جاتی ہیں، نیا خون لایا جاتا ہے، لیکن یہ اینڈ نہیں ہے. میں بہت سے پروڈکٹ بیس کمپنیز خاص طور پہ کے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت اچھا کماتے ہیں، لیڈرز، لیکن ان کی ٹیم 5,000 بھی نہیں کماتی ہے. اب 100 آدمی ہیں یا تالی بجا رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی ہال پہن رہا ہوتا ہے. یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں ہے، یہ کارپوریٹ مینیجرز کلچر ہوتا ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہماری بہرحال یہ کوشش ہوتی ہے، ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو ہم بہت زیادہ قربانیاں بھی دیتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. مین لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ کسی کو لاتے ہیں، تھوڑا لیندی پروسیس ہے لیکن پکا کام ہے. لاتے ہیں تو اسے 3-4 چیزیں بتا دیں ایمانداری سے. نمبر 1 اسے یہ بتا دیں کہ یہاں آپ کو سیکھنا پڑے گا. یہ لانگ ٹرم پلیٹ فارم ہے، یہ میگی نہیں ہے توے پہ ڈالی پکا کے کھا لی. یہ پائے ہیں، پکتے ہوئے 3 سے 4 سال لگتے ہیں. آپ کو سیکھنا بھی پڑے گا اور آپ کو ایکٹیو بھی رہنا پڑے گا، پھر جاتے یہاں ارننگ شروع ہوتی ہے لرننگ کے بعد. نمبر 1. نمبر 2 اسے یہ بتانا ہے کہ 10 آدمیوں میں سے 9 آدمی منع کر دیں گے. یہ بزنس ہے ہی ریجیکشن سننے کا. اگر آپ کے اندر انا ہے تو آپ نہ آئیں اس کام میں، آپ جاب کر لیں. اگر آپ کے اندر انا نہیں ہے، آپ مستقل مزاج ہیں، کنسسٹنٹ ہیں، تو آپ کریں. 10 آدمیوں میں سے 9 منع کر دیں گے. اور جو 10 جوائن ہوں گے، تیسرا فیکٹ یہ ہے کہ ان میں سے بھی 9 ان ایکٹیو ہو جائیں گے 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کوئی اکیڈمی تو ہے نہیں نا، اسکول کالج سے پڑھا، ہر کوئی اپنے طریقے سے سکھا رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اچھے نیٹ ورک انڈیا والوں سے سیکھ لیتے ہیں یا کسی یو ایس اے کے سیکھ لیتے ہیں. پاکستان میں تو نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک مطلب ہے، مطلب کوئی سکھا ہی نہیں رہا صحیح طریقے سے نا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 3-4 مہینے میں وہ 10 میں سے 9 غائب ہو جاتے ہیں.
تو وہ لیڈر مایوس ہوتا ہے کہ میرا کام نہیں چل رہا ہے. کئی لوگ بولتے ہیں میری 200 کی ٹیم بن گئی ہے, رزلٹ تو آ نہیں رہا, سمسیا کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. میں بولتا ہوں مسئلہ آپ خود ہے, آپ نے ڈپلیکیٹ کیا ہی نہیں کام, لیڈر پیدا کیا ہی نہیں, آپ نے صرف جوائننگ پہ اپنا پیشہ رکھا کیونکہ آپ کی جیب میں پیسہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے. چوتھی اس میں ایک حقیقت یہ ہے جو کہ بتانی چاہیے, وہ یہ ہے کہ شروع کے پیریڈ میں ایفرٹس زیادہ ہوتی ہیں, محنت زیادہ ہوتی ہیں اور انکم کم ہوتی ہے, اور وقت کے ساتھ الٹ ہو جاتا ہے, محنت کم ہو جاتی ہے اور انکم زیادہ ہو جاتی ہے. جب یہ چار چیزیں ایک بندے کو آپ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ لانگ ٹرم کھلانا لگا, تو آپ 3 سے 4 سال پارٹ ٹائم فل ٹائم جو بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں, تو آپ آ جائیں. پھر جو بندہ آئے گا نا وہ بہت برین واش ہو کے آئے گا. دیکھیں سونو شرما بڑی اچھی بات کہتا ہے کہ 100 گدھوں سے 5 گھوڑے اچھے. آپ کو اپنی جینیولوجی ٹیم اسٹرکچر میں 100 آدمی دکھیں سب سوئے گا, کیا فائدہ اسی ٹیم کا. ٹھیک ہے نا, یہ چیز سمجھ لیں. دوسری چیز یہ ہوتا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں, انہیں کامیابی نہیں ملتی ہے. ظاہر ہے میری ہزاروں کی ٹیم ہے, کئی پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں میں, تو میں بہت زیادہ ڈیپلی جا کے لوگوں سے بات کرتا ہوں. مطلب ڈیپلی سے میرا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی ٹیموں میں بھی جا کے میں اپنا ٹائم دیتا ہوں. تو اکثر ہوتا ہے کہ میں نے انہیں سمجھایا, وہ سمجھتے نہیں ہیں, وہ یہ جواب دیتے تھے, میں انہیں بولتا ہوں کہ آپ سمجھائیں نہیں, آپ کو سمجھانا ہی نہیں آتا تو آپ غلط ہی سمجھائیں گے نا. میں انہیں کہتا ہوں جیسے ایک پلیٹ فارم میں جوائن ہوں, تو میں نے نکال کے وہاں پہ واٹس ایپ گروپ میں 29 منٹ یا 30 منٹس کی ایک ویڈیو بہت اعلیٰ پائے گی رکھ دی. میں نے بولا آپ یہ سنائیں اسے, اس کے بعد فالو اپ ہم کر لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو میں نے بولا نہیں کروائیں نیٹ ورک مارکیٹنگ, جو آدمی آدھے گھنٹے کی ویڈیو نہیں سننا چاہتا تو وہ آگے کیا کرے گا. یہاں تو سننا ہی سننا ہے, پکا سننی بننا پڑے گا. تو انہیں میری بات, میں نے بولا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اسے اتنے سر پہ چڑھا رہے ہیں, وہ بندہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو سننا نہیں چاہ رہا اور آپ بول رہے ہیں اسے لیڈر بنائیں گے. تو ٹھیک ہے جوائننگ کی نیت سے لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ہائرنگ کا پیسہ کماتے ہیں. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ بڑی بڑی انٹریز لڑاتے ہیں, بعد میں بیچارے وہ جن کی لڑاتے ہیں وہ روتے ہیں, بد دعائیں دیتے ہیں. بد دعا دینے والوں کو بھی جانتا ہوں میں جو دیتے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسینشل چیزیں, کچھ بیسک چیزیں, ایک یہ کہ آپ کو نیم لسٹ بنانی ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو انویٹیشن مختصر دینی ہے, اور فرسٹ ٹائم جو آپ انویٹیشن دیں گے اس میں کوئی کچھ نہیں بتائیں گے, صرف انہیں انوائٹ کریں گے کہ آپ کوئی ٹائم میٹنگ کا رکھیں, آن لائن یا آف لائن. وہ بولتا ہے کہ تم ہی بتا دو, ابھی بتا دو, تو دیکھیں ہر چیز کو عزت دیں گے تو عزت ملے گی. آپ بولے نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے, ابھی تو میں نے سلام دعا کے لیے کال کی تھی, آپ ٹائم دیں. جب وہ ٹائم دیتا ہے اس کا مطلب ہے وہ مخلص, مطلب سنسیئر. اگر ٹائم نہیں دیتا ہے تو آپ ان سے صرف سوشل تعلقات رکھیں. ابھی وہ آپ کا پراسپیکٹ نہیں بنا, وہ ابھی تک سسپیکٹ ہی ہے, مطلب پراسپیکٹ لیول پہ آیا ہی نہیں ہے. جب وہ مان جاتا ہے میٹنگ کے لیے تو اس وقت کچھ چھپانا نہیں ہے اپنے, اگر آپ بتا سکتے ہیں تو آپ بتائیں, نہیں تو سینئر سے ریپرزنٹیشن کرا دیں, ٹھیک ہے. فالو اپ کبھی فون پہ مت لیں, یا اس ٹائپ کا سوال کبھی غلطی سے نہیں کریں, جوائن کرنا ہے ہاں یا نہ. اس کے لیے بہت آسان ہے نہ کرنا. اگر ممکن ہو تو فزیکل ہی کریں, نہیں تو اگر فزیکل نہیں کر سکتے تو اس طرح کریں کہ کم از کم گوگل میٹ کی ایک میٹنگ ہو جس میں اگر وہ منع کرے تو آپ وجہ پوچھ سکیں کہ منع کیوں کر دو. مطلب اس کے آبجیکشن کو سولوشن کی طرف لانا ہے, آپ کو وائنڈ اپ نہیں کرنی میٹنگ. یہ بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کلوزنگ کے لمحات چل رہے ہیں, کسی نے چھیڑی تھی سیاست. اب بھائی ہم سب سے میری استاد ڈاکٹر سریکھا بھیروا کہتی ہیں کہ سب سے اچھا سیاستدان وہ ہے جو سیاست سے باہر ہے. تو ہم ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں, کیا سیاست کیا فلاں چیز, ہم اپنے بزنس کو فالو کرتے ہیں. تو جس وقت ٹائم آپ کو یس یا نو لینے کا ہو نا, اس وقت بالکل آنکھیں ایسے ہی اس کی طرف توجہ کر دیں جیسے ایک موٹر وے پہ بس ڈرائیور کرتا ہے.
وہ ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے, نہ ٹرین والا دیکھتا ہے, وہ سیدھا سیدھا دیکھتا ہے, اپنی گاڑی چلاتا ہے فوکس کے ساتھ. کوشش کریں کوئی غیر ضروری بات نہیں ہو, صرف بزنس کے حوالے سے ہی بات ہو. آپ اپنی میٹنگ کو لے جائیں کلوزنگ کی طرف, ٹھیک ہے نا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں, میں اپنا ہی بتاتا ہوں کہ ہماری ٹیم میں ابھی ہیں ایک بھائی, وہ ایک کمپنی میں سپروائزر تھے دبئی میں, پھر کراچی آ گئے تھے. وہ کہنے لگے کہ جوائننگ نہیں ملتی ہے, تو میں نے بولا چلو دیکھو ابھی کیسے ملتی ہے جوائننگ. تو میرے ساتھ چائے پی رہے تھے, میں نے بائک پہ بٹھایا, سب سے پہلے میں اپنے محلے کی مونگ پھلی والے کے پاس لے گیا. میں نے بولا اور وہاں جانا نہیں ہوا تمہارا کوئٹہ چمن؟ بولا نہیں نعمان بھائی 6 مہینے بعد جاتا ہوں. میں نے بولا اچھا تمہیں ایسا کام بتاؤں تو وہ تم یہاں بیٹے کوئٹہ سے بھی چلا دو. بولا ہاں. میں نے بولا میں وہ جو جوائننگ اماؤنٹ تھا وہ بتایا, بولا کل لے لینا. اس کے بعد میں اس بندے کو بائک پہ بٹھا کے لے گیا اپنے میکینک کے پاس, اس کی 3 انٹریز تھیں. اس کے بعد ایک خاتون نے مجھے فیڈرل بیہیویئر کراچی میں بلایا تھا کہ نعمان بھائی بیوہ خاتون تھی کہ میرے مطلب آمدنی کم ہے, مسئلے حل نہیں ہو رہے. میں نے بولا آتا ہوں. تو وہ ساتھ تھے وہ صاحب. اب وہ دیکھیں اپنی طرف میٹنگ کو کیسے لایا جاتا ہے. ان خاتون نے مجھے کہا کہ انوائرمنٹ بہت خراب ہے. میں سمجھا اخلاقی حوالوں سے بولنی ہے. میں نے بولا مطلب؟ بولا آکسیجن ہی نہیں ہے, درخت ہی نہیں ہے. میں نے بولا ابے کن چکروں میں پڑوی ہو, درخت لگائیں گے تو وہ یہ سیاست والے کاٹ لیں گے, مطلب ٹھیکہ دے دیتے ہیں درخت کاٹنے والوں کو, اور جب تک بڑے ہوں گے ہم مر جائیں گے. میں نے بولا میں تو 53-54 سال کا آدمی ہوں, مجھ کو پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے. میں نے بولا میں دوسرے درخت بتاتا ہوں. بولنے لگی وہ کیا ہوتے ہیں نعمان بھائی؟ میں نے بولا ہم ایسے درخت لگاتے ہیں جو لوگوں کو ہے نا پیسہ کمانا سکھاتے ہیں. تو اس کا اور میں نے بولا آپ کا بھی مسئلہ پیسہ ہی ہے. میں نے بیٹھے بیٹھے اس بندی کی 3 انٹریز کروا دی, اور یہاں تک کہ اس کی 6ٹھی کلاس کی بیٹی ساتھ آئی تھی خاتون کی. میں نے بولا اس کی بھی لگا دیں. بولا یہ تو بچی ہے. میں نے بولا اس کے ساتھ جو بچیاں پڑھتی ہیں اسکول میں, اس کی مائیں تو ہے نا وہ آپ سے ملوا دے گی. وہ بچی فوراً تیار ہو رہی کہ میں اپنی دوستوں کی امیوں سے آپ کی امی بات کرا دوں گی. تو سلسلہ ایسے بنایا جاتا ہے, انگلی پکڑی جاتی ہے. مطلب دیکھیں ایک ان پڑھ ہوتا ہے نا وہ جو مولی بیچتا ہے, وہ بھی کہتا ہے یہ مولی نہیں ہے یہ لیلا کی انگلیاں ہیں. ٹھیک ہے نا, چیزوں کو سمجھداری سے کیا جاتا ہے. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ صرف یہی نہیں ہے کہ پوسٹ آپ نے اپنا اسٹیٹس شیئر کر دیا, اسے کچھ ویڈیو شیڈیو بھیج دی اور آپ سمجھیں وہ اوکے کرے, وہ نہیں کرے گا اوکے. ایسی ویڈیوز ایسے ہی اسٹیٹس پورے دن آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ جیسے ڈاکٹر ہی ایک MBBS ڈاکٹر ایک ہنر مند آدمی ہوتا ہے, انجینئر ایک ہنر مند آدمی ہوتا ہے, M.Com پاس اکاؤنٹنٹ ایک ہنر مند آدمی ہوتا ہے. اسی طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی ایک ہنر ہے جو آپ کو اسی ٹائپ کے سیشنز میں انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. تو یہ تھوڑی سی باتیں جی. 7:10 ہو رہے ہیں, ہمارے سیشن کو اسٹارٹ ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا. تو اچھا سوالات کسی کے ہوں تو وہ کریں, اور سوالات کے دوران کسی کا کو جلدی ہو یا وہ سمجھتا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو تو وہ لیو کر سکتا ہے, سیشن ختم ہو چکا ہے. کسی کا کوئی سوال ہو سیشن کے متعلق یا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے متعلق تو وہ کر سکتا ہے. چلیں کوئی سوال نہیں ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, سہولتیں عطا فرمائے, اسے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے درمیان اگر ایک بہن ابھی موجود بھی ہیں کراچی کی, ان کی طبیعت خراب ہے, دعا کیجیے گا کہ ابھی میٹنگ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل دے. بہت اچھی نیٹ ورکر ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ ایسی صحت دے کہ وہ بہت اچھی لیڈر بنے. ان کے علاوہ بھی کسی بھی گھر میں کوئی بیمار ہے, اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعا لگے اور ان کی بیماری دور ہو, لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ دور ہوں. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک فرائیڈے کو ملاقات ہوگی اسی سیشن میں دوبارہ. آج کے لیے اللہ حافظ. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے.